اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ 160 سے زائد کتابوں کے مصنف، بے پناہ ایوارڈز ان کے پاس ہیں، اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سرگودا جو ضلع ہے اس کے ماتھے کا جھومر ہیں اور اس کے سر کا تاج ہیں۔ بہت ایکٹیو، اور یہ چلتے پھرتے لوگ تو موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہیں نا، مگر یہ چلتی پھرتی موٹیویشنل پرسنالٹی ہے ان کی چال میں، ان کی گفتگو میں، اور ان کے ہر جس کو باڈی لینگویج ہم کہتے ہیں اس سے جو ہے نا آپ کو موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آج ہم نے طے کیا ہے کہ ان سے، اور میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے کہہ بھی رہا تھا کہ آج ہم نے آپ سے گر کی باتیں، راز کی باتیں پوچھنی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، میں چاہوں گا کہ پیچھے آپ کو لے جانا چاہوں گا، جی حضور، اپنی اسکول لائف اور بچپن لائف، اور اس سے بھی پہلے آپ اپنی ایج بتائیں کہ بھی ایج کیا ہے۔ سیلری میں نہیں پوچھ رہا، آپ سیلری پوچھیں گے، میں خود ہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 2 اکتوبر 1955 کو میں کوٹ فرید کے ایک بالکل غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ میرے والد صاحب مزدور تھے، تو مجھے فخر ہے کہ میں نے محنت کی۔ 5ویں جماعت میں نے وہیں کے ایک پرائمری اسکول سے حاصل کی، اور جو گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 8 میں نے وہاں سے پرائمری پاس کی، اور الحمدللہ اس وقت سے مجھے شوق تھا بولنے کا، چھوٹی سطح کی تقریریں کرتا تھا۔ پھر میرا رول نمبر بھی اتفاق سے 1 تھا، پھر کالج اسکول میں 5 تھا، پھر میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے میٹرک کیا 1970 میں۔ اچھا، لیکن جو 9ویں جماعت میں تھا اس وقت گھریلو حالات خاصی مخدوش ہو گئے۔ اس کے بعد باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک سبب پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مثلا میرا ایک 3 روپے کا بجلی کا بل تھا جو میرے پڑوسیوں نے بجلی بند کر دی، 3 روپے کی، اور پھر یہ بھی نہیں کہ ڈیوڑی تو مشترکہ تھی، ڈیوڑی میں بیٹھ کے کام بھی نہیں کرنے دیا۔ کوئی خالہ جی آئے، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ راشد ہوتے تھے یہاں کا انکروچمنٹ انسپیکٹر، وہ میرا پہلا شاگرد ہے، 5 روپے مہینے سے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ جی ایسی کیا بات ہے، 3 روپے کا بل ہے نا، میں تم 5 روپے مہینہ دوں گی۔ بس اللہ نے کرم کیا، وہ 90 روپے میری پہلے ٹیوشن کٹھی ہوئی تھی۔ تو ابھی آپ تنخواہ کی بات کر رہے تھے، پھر میٹرک کے بعد میں کچھ دنوں کالج پڑھایا۔ کالج میں پڑھا کم ہے، ایکٹیویٹی زیادہ تھی، تقریر کی، الیکشن لڑے، جیتے بھی سارے۔ تو اس وقت میں کارپوریشن میں لگا تو میری تنخواہ 125 روپے تھی۔ اچھا، پہلی جاب آپ کی کارپوریشن؟ ہاں، ایز اے کلرک، 2 جولائی 1972 کو ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ نے ایجوکیشن کہاں تک حاصل کی؟ ایف اے میں تھا ابھی وہ، میں نے کہا نا کہ امتحان تھا، ایف ایس سی کالج میں تھی، 393 میرا رول نمبر تھا، تو فرسٹ ایئر تو میں نے پاس کر لی، اتنے ہی نمبر تھے اتفاق سے میرے۔ تو سیکنڈ پارٹ میں پھر تو کسی نے کہا یہ اپینڈکس ہے درد، خاصا سائڈ میں تھا کچھ، تو کیپٹن مجید صاحب کے میں گھر پڑھاتا تھا ٹیوشن، تھوڑے سے پیسے دیتے تھے، 100-150 روپیہ، انہوں نے مجھے کلرک رکھ لیا تھا۔ میں ان کا بڑا احسان مند ساری عمر کے لیے۔ 125 سے چلا، اور جب کالج سے چھوڑا تو 1.25 لاکھ تھا۔ میں پوچھتے نا تنخواہ، وہ قدرت ہے کرنے والی۔ بس ٹیوشن ورک میں نے خوب کیا، گھروں میں جا کے، اسکولوں میں جا کے، 5 روپے 10 روپے، میں 2 بلا کے اسکول میں 10 روپے مہینے پہ ٹیوشن پڑھائی بچوں کو۔ اچھا، وہ اللہ نے کیا، اب تو ان کے بچیاں ہیں، بچے میرے پاس آ رہے ہیں پڑھنے، بلکہ تیسری نسل آ رہی ہے۔ اب پروفیسر غلام جیلانی اصغر صاحب کا نام ہے نا، میں ان کی 2 بیٹیوں کو استاد ہوں۔ اچھا، ہاں جی، شاہانہ کا اور زینت کا، اللہ انہیں صحت تندرستی دے۔ زینت فوت ہو گئی بیچاری، اللہ، یہاں وہ ہیڈ مسٹرس بھی رہی ہیں۔ بس یہ میں نے نا یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے یہ سوچا کہ میں کیا کرتا ہوں، اور اپنی غلطی کا اعتراف برملا کیا۔ مثلا مجھے کبھی نہیں بھولتا، یہاں قاضی مقصود انور صاحب ہوتے تھے، میڈیکل سٹور تھا ان کا، اور وہ بڑے انجمن شہریان کے بانی صدر بھی تھے۔ وہ ایک دن انہوں نے بلایا ایسے کر کے، انہوں نے 2 گھسوندے مارے۔ اچھا، کچھ بھی نہیں بات، میں جا کے پاؤں پکڑ لی، پھر رونے لگ گئے۔ کہتا تمہیں پاؤں کے پکڑے تھے؟ میں کہا جی کوئی میں نے غلطی کی ہوگی تو آپ نے مجھے مارا نا۔ وہ غلطی کیا تھی؟ کہ لے وہ فلاں شخص کو تو سائیکل پہ لے کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا جی، کہتا میرے 5 روپے لے کے بھاگ گیا۔ اب دیکھیں بزرگوں کا کانسیپٹ دیکھیں، ان کا کہتا ہے کہ میرے 5 روپے لے کے بھاگا ہے تو اس کے کتنے لے کے بھاگے گا۔
میں تو اسے پازیٹیو لیا نا، اور میں پھر اس سے دوستی ختم کر دی. وہ بزرگ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اپنے تجربات کرتے ہیں، بزرگوں کو کہنا نہیں مانتے، اور ہم نے بزرگوں کو کہنا. جیسے میں ابھی آپ کو ڈاکٹر سید کما کی بات کی ہے، بات تو چھوٹی سی ہے، انہوں نے کاغذ نیچے پھینکنے مجھے جیب میں ڈالی تو میں بھی جیب میں ڈال لیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کہیں ہے کاغذ نظر آ رہا ہے کہ اکیڈمی ہو کاغذ نہ ہو. وہ یہ ہے کہ ہم پھاڑ کے وہ واقعی. یہ چھوٹی باتیں قائد اعظم کی پڑھیں آپ، چھوٹی چھوٹی باتیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے یعنی آپ کی پریکٹیکل لائف شروع ہوگی ایف اے کے دوران؟ وہ تو بہت پریکٹیکل ہو گئی نا، بہت پریکٹیکل ہو گئی. لیکن اس سے پہلے جب میں 9th میں تھا تو میں پڑھانے شروع کر دیا تھا. 9th میں پڑھانا شروع کر؟ 9th میں نے الحمدللہ، جب میں 10th میں تھا تو میں 9th کو پڑھانے لگ گیا تھا. اچھا، تھوڑا سا لائک تھا میں، بس وہ بچے آ جاتے تھے. 30 روپے مہینہ مجھے یاد ہے. یہ کس سن کی بات ہوئی؟ یہ ہوئی 72 کی. 72 سے؟ یا 72 میں میٹرک کو پڑھانے لگ گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ 72 سے لے کے آج 2025 ہے جی. آپ یوں سمجھ لیں کہ بھئی 30 سال وہ اور 25 وہ. ہاں جی ماشاءاللہ 55 سال 55 سال اور 2 سال وہ بھی کر لیں. جی جی. تو یہ 55 سال ہو گیا آپ کو جد و جہد کرتے ہوئے. 26 اگست 1969 کو میں نے بڑی ٹیوشن شروع کی تھی، مجھے یہ بھی یاد ہے. یعنی 8ویں 7ویں یہ بچے. اچھا. وہ وہاں کی لکھا ہوا ہے میں نے کہیں 26 اگست 1969 1969. تو الحمدللہ. اچھا، اس کا یہ بتاتا ہوں اسرار صاحب کہ اس کا بہت فائدہ ہے. مثلا بچے نے کہا جی ٹی او ٹی ٹاٹ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، وہ اس سے انسان گین کرتا ہے بشرطے آپ سیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے جو تعلیمی نظام کا بیڑا غرق یہ ہوا کہ اساتذہ کرام پڑھتے نہیں ہیں. میں نے بتایا بچے میں نے یہ ٹاٹ کا مطلب شیر خوار بچہ ہوتا ہے. اچھا، وہ کیا ہوا کہ آپ کی یہ بات ابھی آپ کی توسط سے پتہ نہیں کتنے لوگ کو پتہ لگے کہ ٹی ٹاٹ کا مطلب شیر خوار بچہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 55 سال یا اس سے بھی بلکہ زائد، کون سی ایسی چیز ہے جو اندر سے مطلب آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی اور آپ مسلسل ہی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، آپ تھکتے ہی نہیں؟ دیکھ بڑا اچھا تھا آپ نے پہلا بندہ دوڑ دھوپ صحیح کہا، وہ بھاگ دوڑ کہتے ہیں لوگ. اچھا، وہ ایسے تھکنے کا تو میں یہ بتاؤں، جب آپ من کی دنیا کو سمجھتے نا کہ آپ نے کچھ گین کرنا ہے تو پھر آپ کو نیند نہیں آتی. مجھے سے میرا کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں، باہر جانا ہے پھنس کے جی. وہ جب تک وہ ہو نہ جائے نا تو پھر سکون کی نیند نہیں آتی. خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں. اچھا، اس کا مطلب یہ میں یہ بھی سمجھوں کہ ابھی آپ کا جو ٹارگٹ ہے، جو گول ہے، وہ اچیو نہیں ہوا. ہاں بس یہی کہہ لیں. تو کیا ہے وہ؟ بس یہی ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا، اب یہ ہمارے شاگرد ہیں وہ نہ قبول کریں. اور اب میں اس میں قطعاً مایوس نہیں ہوں، قطعاً. ہمارے کئی گلے کرتے ہیں اساتذہ کرام جی بچے احترام نہیں کرتے. میں کہ یار بالا کالج کی تاریخ میں یہ بھی تو استاد ہے جس نے بچوں کو خوب پھینٹی دے کے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے. ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اسٹاف میٹنگ، تو میرے کولیگ نے کہہ دیا جی پرنسپل صاحب تھے علوی صاحب کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے ہارون رشید کا رزلٹ جو ہے نا 100% کیسے آتا ہے، اور وہ بھاگتا پھرتا ہے، فنکشن بھی کرواتا ہے یہ وہ. تو میرے کولیگ کہنے لگے جی آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو پیسے دے دے کے بچے کو پڑھاتے ہیں. اب اندازہ فرمائیں آپ اس 1 روپے کی حوصلہ افزائی کو کیا رنگ دے رہے ہیں. آپ چلے میرے ساتھ شہر میں، اب بچے بتائیں گے جی میرے پاس اس فلاں چیز پڑھی. یہ ظاہر آن ریئر ہو رہی ہے بات. یہاں پر ایک ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تھے، اختر صاحب، اختر خان تھا ان کا نام. انہوں نے مجھے فون کیا شیخ پورے سے. کہنے لگے ہارون تو بڑا خوش قسمت ہے. میں کیا ہوا؟ کہتا شام میری بچی کی رخصتی تھی. ٹھیک، میں ہم رو رہے تھے، کار چلی گئی، کار چلنے کے بعد پھر واپس آ گئی. تو ہم بڑے چمبے کی بات تھی کہ کار آگے جانے کی واپس کیوں آئی؟ کہتا میری بیٹی نے بلایا ایسے کر کے، ابو جی جو میرے پروفیسر صاحب نے انعام نہیں دیے تھے وہ فلاں الماری میں رکھے، وہ بھی لا کے دے. اب اندازے میرے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی. وہ جسے آپ کہتے ہیں نا روپیہ، وہ روپیہ نہیں ہوتا، وہ عقیدت ہے. بچے کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے انعام ملا ہے. اب یہ دیکھیں میری پی ایچ ڈی کی ڈگری پہ کتنا خرچہ آتا ہوگا کاغذ کا؟ 5 روپے. دیکھو اس پیچھے 16 سال کی ریاضت ہے. اچھا، یہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا. ہاں جی.
اور پچھلے کہہ لیں کہ 25 برس سے تو میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ. اس سے چلو پہلے تو میں یہاں پہ تھا نہیں. میں نے کبھی آپ کی ٹون میں, آپ کی گفتگو میں یا آپ کی باڈی لینگویج میں مایوسی میں نے نہیں دیکھی. الحمدللہ. 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 تو ادروائز ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ کیفیت تو انسان ہے نا, کسی لمحے کیفیت چینج ہو جاتی ہے. ہوتی ہے. تو یہ آپ کیسے اس کو مینٹین کرتے ہیں؟ ابھی کاشف نے ایک بات کی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مخلص ہے, لیکن اس نے اس کی دل آزاری کی ہے. تو میں نے فوراً کہا کہ اگر کوئی آپ کی توہین کرتا ہے نا, آپ مسکرا دیں, آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی عظمت کو تسلیم کر رہا ہے اور بڑا کم ظرف ہے, اور آپ آگے چلتے رہیں, کیونکہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سر. وقت سے پہلے نصیب سے زیادہ کبھی نہیں ملتا. وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کچھ نہیں ملتا. لہذا آپ محنت کرتے ہیں. وہ جو مولا بیٹھا اس کا فیصلہ ہے کہ میں جو محنت کرنے والا میرا دوست ہے. اچھا, آپ کبھی مایوس نہیں؟ سر میں چوتھی جماعت میں تھا جب میں نے نماز شروع کی ہے. اچھا. اور الحمدللہ اب کی جو ظہر تک کی میرے ذمہ میں کوئی نماز نہیں ہے. 7 جنوری 1978 کو میرا بیٹا پیدا ہوا. وہ تو میں ایم اے سیاسیات کا پیپر دے رہا تھا. میں نے اس دن تہجد شروع کی تھی, اور آج کی صبح تک الحمدللہ. اور روٹین وہ جو ہے نا, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی ایسا کام جو انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے, ہم اسے کہتے ہیں مداومت عمل. اور میرے آقا و مولا کا یہی تو عمل تھا. جو آپ نے کام شروع کیا ہے اسے آخر تک نبھایا. دیکھیں آپ ان کے سیرت طیبہ پڑھیں. اچھا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک لنک ڈیولپ ہوا الحمدللہ بہت پختہ انداز میں, تو یہ مایوسی نہ ہونے کی کے پیچھے ایک بہت بڑا رول اس چیز کا ہے. جی الحمدللہ. نماز کا میرے والد صاحب کا ایک سب سے بڑا گفٹ ہے. حالانکہ میں تو چوتھی پانچویں میں تھا, ابا جان بیمار ہونا شروع ہو گئے تھے. اور پھر جب میں نے بھی بتایا آپ کو کہ پہلا میں نے مکان کا کرایہ دیا تھا 90 روپیز, تو ابا جان کی دعائیں ہوتی تھی. 18 مارچ 1982 کو ابا فوت میں لیکچر ہو چکا تھا, تو شام کو میری ان سے ملاقات ہوئی. تو ان کے ہاتھ میں موم بتیاں تھیں اور ساتھ ہی ماچس بھی تھی. میں تو سمجھتا ہوں نا یہ کہاں جا رہی ہے, تو انہوں نے وہ ماچس اور موم بتی میرے ہاتھ پہ پکڑا دی. تو وہ تو اندر سے آواز آ رہی تھی نا کس لیے. پھر ساتھ ہی کا تسبم, تو بس ان کے تسبم, میں تمہیں کار نہ لے دوں. وہ کر لو کار لے دوں, کل تو سیریٹ کے پیسے میں دیے تھے آپ کو. نہ یار ایسے تو نہ کہ, میں دعا تو دے سکتا ہوں. جب میں کار میں مہران گاڑی دی تھی مجھے گرین کالج والوں نے, تو میرے تو آنسو کیسے روک سکتا تھا. وہ ابا ناک کر رہا تھا. اسرار صاحب, ہم بڑی غربت میرے بہن, اور میں یہ اللہ کرے سارے سن رہے ہوں, میری بہنیں میرے بھائی ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. آخر ان ادھر سے سکون ہے تو میں کام کرتا ہوں نا. کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے ماشاءاللہ ہم 4 بھائی ہیں اور 3 بہنیں زندہ ہیں, ایک فوت ہو گئی ہے. اچھا. تو ظاہر ہے کہ میں نے ان کی ڈولیاں اٹھائی ہیں, بھائیوں کے سیرے باندھے ہیں. اور ابھی آپ فون کریں میرے 3 بھائیوں کو کہ بھائی نے بلایا, وہ سارے کام چھوڑ کے یہاں پہنچیں گے. آپ بڑے سب سے؟ میں سب سے بڑا ہوں. اس کا مطلب یہ سارا سسٹم آپ نے مینیج کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اب تو ماشاءاللہ دیکھو, میں نے بتایا کہ ہم نے سائیکلوں پہ سفر کیے, لنڈے کے کپڑے پہنے, حتیٰ کہ جو بیڈ شیٹس ہیں وہ بھی ہم لنڈے کے لا کے کوٹ اسی اماں جی حضور بنا دیتی تھی, لیکن گلا کبھی نہیں کیا تھا. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب اگرچہ مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ جو مخدوش حالات تھے اور بڑے مشکل حالات تھے, بہت زیادہ مشکل رہے, ان میں بہت کوئی واقعہ ایسا جو آج بھی آپ کو یاد کر کے دکھی کر دیتا ہو؟ ویسے تو ایک ایک لمحہ ہی جب 9th کے امتحان دینے تھے, میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا, تو پیپر تھا صبح, تو میں فزکس کا خلاصہ لے کر آیا, تھوڑے سے 3-4 روپے کا ہوتا تھا وہ, تو لا کے میں پھر وہ موم بتی جلا کے نہ میں نے پڑھنا شروع کیا. ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی, آخر انسان ہوں, نیند آ گئی. لیکن وہ جو خلاصہ تھا جہاں سے وہ کھلا تھا نا, وہ اس کا ایک حصہ موم بتی پہ آ گیا. اچھا. بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی, سو گئے. تو جب آنکھ کھولی تو وہ کام ہی ہو چکا تھا خلاصے کا. اچھا. لیکن وہ جو پہلا حصہ اس کا ہے نا وہ بچا رہا. پھر میں وہ 2 گھنٹے پڑھ کے پیپر دیا, اور وہی سوال ہے جو حصے میں تھے. اچھا. وہ کہتا ہے وہ قدرت والے نے رکھا تھا اپنے پاس. آپ سوچیں, وہ کہتا ہے حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے, کیونکہ اس اللہ نے ادھر رکھا ہوتا اپنے پاس. جسے میرا ایک شاگرد رونے لگ گیا کہ جی آپ تو کہتے ہیں میں پاس ہو جاؤں گا سی ایس اس میں, یہ جو پی ایم اے کورس میں,
تو میں تو رہ گیا ہوں یہ. میں پھر اس سے سوالات کیے. میں کہ تم نے اس کو ایک سوال بڑا دلچسپ ہے. میں نے کہا انہوں نے کیا پوچھا کرنل صاحب نے. کہتا کرنل صاحب کہنے لگے تمہارا شوق کیا ہے. کہ میں نے کہا جی لانگ ڈرائیو. کہتا ساتھ ہی انہوں نے کرنل صاحب نے پوچھا کون سا لائسنس بنوایا. کہ یہ بھی تو بنوانا ہے. کہ تو انہوں نے کہا اسٹینڈ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ. کہ تم تو ابھی لارنس میں چلے ہوئے ہو. تم نے تو یہاں کیسے تم پھر چلاتے ہو گاڑی. روتا رہا کافی. لیکن اللہ کے ہاں اور کچھ منظور تھا. وہ دکھایا دیکھیے میری منگنی ٹوٹ گئی, انگوٹھی بھی دے گئے. اگلے کورس میں دونوں بھائی سلیکٹ ہوئے. ایک ایئر فورس میں چلا گیا, ایک آرمی میں چلا گیا. اچھا, وہ قدرت کو اپنا ایک فیصلہ کر دینا تھا نا. اچھا تو یہ مطلب اسٹرگل چلتی رہی الحمدللہ چلتی. تو ماسٹر آپ نے کس اس میں کیا؟ میں نے پہلا ماسٹر کیا تھا پولیٹیکل سائنس میں. دوسرا ماسٹر کیا تھا میں نے ہسٹری میں. تیسرا ماسٹر کیا تھا میں نے اسلامیات میں. پھر کیا تھا میں نے اردو میں. پھر میں انگریزی میں کر رہا تھا ماسٹر. اچھا, انگریزی میں ماسٹر میں کر رہا تھا تو مجھے سروس مل گئی. اچھا, تو پھر میں نے مجھے دوستوں نے کہا کہ تم نے اس پہ اپنا نام پیدا کرو. سروس اس میں کالج میں لیکچرشپ. اچھا, یہ کس سال کی بات؟ یہ 16 مارچ 1981 کو میں نے گورنمنٹ کالج جوہر آباد جوائن کیا تھا. اور پھر 17 اپریل 1981 کو امبالہ کالج آیا تھا. وہیں سے ریٹائر ہوا. بیچ میں گیپ آیا تھا 15 ڈیز کا. میری پروموشن ہوگی تو سیٹ نہیں تھی ادھر. تو وہاں جب گیا گورنمنٹ کالج میں تو گورنمنٹ کالج کے ایک پروفیسر مجھے کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ امبالہ کالج کہتا میری خواہش ہے کہ میں گورنمنٹ کالج آ جاؤں تاکہ میں جوہر آباد سے سیدھا وہاں جایا کروں گا. امبالہ کالج آیا تو مجھے رکشہ کرایہ پہ لینا پڑتا ہے. تم واپس آنا چاہتے ہو؟ میں لکھ کے دو. تو ہارون چیمہ صاحب تھے ڈی پی آئی. میں انہوں نے فون کیا. میں کہا جی ہم نواز صاحب آنا چاہ رہے ہیں امبالہ کالج میں اور میں واپس جانا چاہ رہا ہوں. بلکہ مصدق صاحب مجھے کہا یار کوئی زیادتی کوئی. میں کہا جی بس مزہ نہیں آیا. مزے کی بات بھی یہ تھی میں بھی جوائن کر کے گھر آیا تو گھر والی کہنے لگے جی فون آیا تھا کسی پروفیسر صاحب کا, زندہ ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وہ کہہ رہے وہ امتحان کی ڈیوٹی پہ نہیں آیا آج. میں کہا جوائن تو میں نے کیا 1:30 بجے, تو پیپر ہے 3:30 بجے. اس طرح کا ٹائم تھا. میں کہا میرا دل ہی نہیں لگا. بس پھر الحمدللہ یہی میں 20ویں گریڈ تک اللہ نے مجھے 1 اکتوبر 2015 کو میں ریٹائر ہوا. تو پی ایچ ڈی کب کی؟ ہاں پھر اس کے بعد ایم فل کیا میں نے. ایم فل کیا. اصل میرا گائیڈ کوئی نہیں تھا تھرو آؤٹ لائف. کوئی نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جی میرا ہاتھ پکڑ کے چلے. پرائمری میں کچھ اساتذہ کرام رہے اچھے سے. تو کالج میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اساتذہ کرام کو طالب علم کا انٹر لنک ہی نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. اور میں تو وہاں سچی بات ہے تقریریں کی خوب. یہ کب آپ دیکھ رہے ہو کمرے میں وہیں کے جیتے ہوئے ہیں. ادھر جاؤ ادھر جاؤ. وہیں سے اللہ نے کرم کیا ایکسپوجر ملنا شروع ہو گیا تھا. پہلے تو آپ ہی لوگ تھے نا صحافی حضرات. پھر یہ تو ڈبا ہے نا, تو وہ تو آپ کے پاس بھی آیا کرتا تھا. میں یار یہ خبریں بھجوا دیں وہ. اچھا اس میں ایک ہوتی ہے ذاتی خبر, ایک ہوتی ہے ادارے کو چلانا. تو میں نے ادارے چلائے. سول ڈیفنس ہوا, انجمن ترقی اردو, انہیں پروموٹ کیا. ایم فل آپ ہاں 1993 میں. اور جو وہاں ٹیم بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا جی یہ سب سے منفرد ٹاپک ہے جو ہارون رشید نے چنا ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت ہوئے ڈاکٹر ریاض صاحب کو, ڈاکٹر رحیم بخش شاہین صاحب کو, ڈاکٹر صدیق شبلی صاحب کو. جب وہ پوری میٹنگ میں بیٹھے تھے ان میں آپس میں شبلی صاحب کہنے لگے یار اس کا گائیڈ میں بننا چاہ رہا ہوں. تو ڈاکٹر ریاض صاحب کہنے لگے یار چونکہ میں ان کا پہلے بھی رہا ہوں گائیڈ. تو یہ ٹاپک تھا ڈاکٹر علامہ اقبال بحیثیت ادبی نقاد. اچھا. اس کے میں نے بڑی محنت کی اور ماشاء اللہ چھپا بھی ہے پھر وہ. اچھا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہے کہ بھائی. تو اس کے بعد پھر وہ گیپ پڑ گیا. یہاں جو ٹسل چلتی ہے نا ادبی, میں گورنمنٹ کا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں کاغذات جمع کروا دیے تھے. وہ ڈاکٹر شفیق صاحب لگے رہے کافی عرصہ تک. اس کے بعد وہ کہتے یار میں بڑا مایوس ہوا میٹنگ میں نا, وہ ٹاپک ریجیکٹ ہو گیا آپ کا. اچھا. میں کیا ہوا. وہ پھر ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب کو میں نے کہا, میں کہا یہ اس اے بندے کا فون آیا ہے, وہ کہہ رہے تم نے جو اس میں وزیر اعلیٰ کو اتنا کوٹ کر رکھا ہے, آپ نے خدا بنا رکھا اس ادب کا یہ وہ. میں کہا آپ کچھ کریں. انہوں نے بیچاروں نے کوئی ہیلپ نہ کی. پھر اللہ سلامت رکھے ڈاکٹر نور صدید, پروفیسر ڈاکٹر رفیع ہاشمی اور زاہد بن عامر, انہوں نے کہا کہ یار ایک ٹاپک ہے اس پر ابھی نہیں ہوا. وہ ہے ابراہیم جلیل صاحب کراچی کے تھے. ماشاء 31 کتابیں ان کی. بس ہم نے پھر کاغذات جمع کرو, 20 کاپیاں جمع ہوئیں. یہ وہ بحث تمہیز چلتے چلتے وہ ٹاپک منظور ہوا. وہ جو میں نے 5 سال دوبارہ کرنے تھے نا, وہ میں نے 2.5 سال میں کور کر لیا. 3 سال کے بعد نا ان میں
کرنل مسعود الحق صاحب کا بڑا انہوں نے ہیلپ کی. یعنی وہ کاغذات والے کا کیس تھا نا, انہوں نے رکنے نہیں دیا کاغذ. اچھا مثلا تھیسی جمع ہوا, چلو بھیجو, وہ ورنہ پڑے رہتے ہیں وہاں. پھر انہیں فون کر کے کہا کہ بھائی جلدی کریں, تو اگلے آلریڈی ہی از لیٹ. 2002 کو 6 نومبر 2002 کو میں نے ڈگری حاصل کی, یعنی رزلٹ آؤٹ ہوا. اس کا ایم فل کا ایم فل تو 1993 میں ہو گیا. اچھا وہ ہو گیا. یہ پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی سے. مجھے آپ کے ایک واقف کار تھے, ان کو مجھے فون آیا, کہتے یار میں پی ایچ ڈی کی مبارکباد بہت کم لوگوں کو دیتا ہوں, کہتے وہ معیار کے نہیں ہوتے, لیکن چونکہ رفیع الدین ہاشمی صاحب تمہارے گائیڈ ہیں, پھر بھی تم نے کر لی پی ایچ ڈی. بہت سخت بہت سخت طبیعت کے تھے. ملاقات ہوگی آپ کی؟ ہاں, ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب اپنے دور کے نا سخت ترین گائیڈ تھے. وہ تو ایک قومی تک وہ کہتے ہیں شرک ہے اسے رعایت کرنا. پھر ماشاء اللہ کراچی سے معین الدین نکیل صاحب آئے تھے میرا انٹرویو لینا, تو ان کا جملے ہیں میرے پاس لکھے, ان کے تبسم صاحب نے ایک کامیاب وکیل کی طرح اپنا دفاع کیا ہے, اور میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ریکمینڈ کرتا ہوں. یہ وہ دور تھے سر جب پی ایچ ڈی خال دکھائی دیتی. اس وقت بہت ہی ٹھیک بات ہے. اب تو اور معاملہ ہو گیا. وہ سر آپ کی جو جب یہ آپ فرمائیں نا باڈی لینگویج اور گفتگو اور آپ کی شخصیت, اس کے ساتھ مطابقت اگر آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں نہ کر رہی ہے, تو پھر سمجھیے آپ نے کہیں کاغذ لیا ہے, ایسے کاغذ ہی لیا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب پھر اس کے بعد یہ پی ایچ ڈی کے بعد آپ ریٹائرمنٹ کب ہوئی آپ کی؟ 1 اکتوبر 2015 کو ریٹائر ہوئے ہیں. 20ویں گریڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور بات یہ بتائیں کہ شادی کب ہوئی آپ؟ میرا جی نکاح ہوا تھا 25 نومبر 1973 کو. ٹھیک ہے. میں ان دنوں ایف اے کی تیاری کر رہا تھا. اچھا. اماں جی بس مائیں ہوتی ہیں مائیں, ہم تو کبھی بولے نہیں اماں کے آگے. اچھا. جو کہہ دی, ہم چاروں بھائیوں کی کامیابی اسی بات میں ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے اپنی اماں کا کہنا مانا ہے, ان کی بات غلط کو ٹھیک ہے. شادی کی بھی ان کی مرضی. ہاں بالکل. تو اپنے پھر میری شادی ہوئی ہے 20 دسمبر 1976 کو. اس وقت میں بی اے کا بس رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا. جس طرح علامہ اقبال کے میٹرک کا رزلٹ اور شادی ایک دن ہوئے. اچھا. پتہ 1893 میں میرے مرشد دولہا بنے ہوئے تھے, اسی وقت پوسٹ مین آیا اور اس نے رزلٹ کر دیا. اچھا یہ نا مجھے یہ بتائیں, مطلب آپ کو دیکھ کے تو بہت دفعہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنا جو ہے نا دل دیکھیں ہر بندے کے پاس ہے, اور اس کی مطلب اس کی کچھ وشز بھی ہوتی ہیں, تو یوں لگتا ہے کہ بھی آپ نے اس کو تو پرماننٹلی اس کا گلا گھونٹ دیا ہوا ہے, اسے ہلنے نہیں دیا, اس کو ہلنے نہیں دیا, میں رکھا اپنے. اور اس کے بعد نا ایک جیسے نہیں ہوتا وہ ریموٹ یا وہ کیا اس کو کہتے ہیں روبوٹ, تو ایسے بعض اوقات نا آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ ایک خاص اس پہ نا ڈگر پہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے بعد 4 ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کی. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی. اچھا وہ میری مسز کو کسی نے کہا کہ تو بیچارہ لگا رہتا ہے اکیلا, اس کی کوئی ہیلپ کیا کرو. وہ بیچارے میٹرک ہے. طارق عزیز نے پوچھا نا بیگم صاحبہ کیا ہے, میں جی انہوں نے کیا لا کیا ہوا. کہتے لا کیا ہوا. طارق عزیز بڑے دوست بن گئے تھے اپنے, کہ دیکھیں بیگم نے لا کیا ہوا اور خود پروفیسر ہے, لڑائی تو خود ہوتی ہے. میں کس لیے لڑائی پہلے پوچھتا ہوں لا کون سا, دودھ لا, تنخواہ لا, پیسے لا. وہ بڑا انجوائے کیا لوگ. میں گھر آیا تو کہ اور کوئی بات نہیں رہ گئی تھی. اچھا ایک دن محترموں کو خیال ہے کہ واقعی نا مجھے کہنے لگا جی آج آپ, میں اسلام میں ہو رہا تھا کہ جی آج آپ پڑھیں گے, میں آپ کو چائے بنا کے دوں گا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے. اس صوفے پہ بیٹھ گئی. تو یہ آدھا چیپٹر پڑھا تو خراٹوں کی باتیں زور شروع ہو گئی. میں کہ آپ کے بس کا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہرڈل نہیں ہے اس نے کی, ہرڈل نہیں پیدا نا اس نے ٹھیک ہے, اگر مطلب فیسیلیٹیٹ ہی کیا. ہاں وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بس اور کئی بس کہتے ہیں لڑائی نہیں ہوتی. میں لڑائی کس بات پہ ہوں, وہ ایک جگہ ہم نے رکھے بھائی یہ چیز لانی ہے, وہ کہ انشاءاللہ میں کبھی بھولتا ہی نہیں ہوں. شام کو ان کے ایک کی بجائے 2 بتاتی ہیں وہ دوست کہ ایک منگاتا ہوں 2 آتے تھے. اب وہ واقعہ پھر میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا, آپ بھی سوچیں جب گھر سے نکلیں تو ایک بات کہ آپ شادی شدہ ہے ہی نہیں, آپ اپنے کام پہ, جب آپ گھر چلے جائیں پھر آپ گھر کے ہی ہوں. ہمارے یہ نہیں اکثر بندہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے یار یہ فلاں ایسے ہو گئے, آپ پھر آپ اپنے مشن پہ رہیں.
یہ بھی آپ الحمدللہ میں ویسے آپ کا بڑا معترف ہوں، آپ کو پتہ بھی ہے، دوست بتاتے ہیں آپ کو. آپ نے میری کمپیئرنگ کے نا ڈائمینشن دیکھے ہیں. آپ علماء کرام کی محفل میں دیکھیں مجھے، اس کا ایک اور انداز ہے، ختم نبوت کا ہے وہاں اور انداز ہے. جو آرمی کی ہوتی ہیں ماشاءاللہ میں اتنے فنکشن کی آرمی کے وہ یہ نا ناظرین ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ کمپیئر بھی بڑے اچھے ہیں. اور سرگودا میں تو کوئی تقریب کسی بھی تقریب کو ادھورا سمجھا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر صاحب کمپیئر نہ. الحمدللہ. تو اچھا پھر ایک ہوتا ہے اوور ڈوئنگ کر جانا. آپ کو اللہ نے عزت دی، آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، وہاں آپ اپنے اس اللہ سے مدد مانگے کہ آپ کو یہ آج یہ ملا ہے. ورنہ 55 سال سرگودا والوں کی برداشت دیکھے نا، ان کی بھی ہمت ہے، ان کی بھی ہمت دیکھے نا. میں اکثر کہہ جاتا ہوں یہ ٹی وی وغیرہ میں کہ سرگودا والوں کی ہمت دیکھیں، مجھے 55 سال سے برداشت کر رہے ہیں. ایک دلچسپ بات سنیں، میں نے تقریر کی گورنمنٹ کالج کی اس میں آڈیٹوریم میں. اچھا افسر آئے ہوئے تھے کافی سارے، تو فل بدی تھی زبانی الحمدللہ. تو اب 14 اگست میں شاید 7-8 دن تھے. یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ جن سے اصغر صاحب جو تھے نا پی اے ایڈمنسٹریٹر صاحب کے، یہ بات انہوں نے سنائی. اچھا کہتا بیل ہوئی مجھے، کہتا یار ایک لڑکا، کپتان صاحب ایسے بولتے، او یار ایک لڑکا ہے گورنمنٹ کالج ہے، پتہ تو بولا جائے ان بلاؤ. کہتا وہ بڑی سخت طبیعت کے تھے. کہتا میں کہاں ڈھونڈوں پتلا دبلا لڑکا. کہتا میں آ گیا اپنے کمرے میں. کہتا یہ صاحب کہاں گئے تھے گورنمنٹ کالج میں؟ کوئی فلاں تاریخ ہو گئی. کہتا ہم نے پرنسپل کو پوچھا کہ کوئی لڑکا ہے جسے تقریر کی، تو انہوں نے کہا یار وہ ہارون رشید ہوں گے. انہوں نے بتایا میں کہ جی. پھر کہ جی کہا کہ جی ہمارے ریکارڈ کے مطابق ان کا گھر نا کوٹ فرید میں ہے. اب وہ بڑی دلچسپ تری بات ہے، خود سنائی مجھے بات. وہ کہتا جو دروغے تھے نا کوٹ فرید کے ظفر کالونی کے، میں انہیں بلایا. کہتا یار صاحب کی ضرورت ہے کہ لڑکے کا نام ہمیں ابھی پتہ کیا ہے گورنمنٹ کا ہے، تو ان میں کوئی دروغہ تھا ظفر. انہوں نے کہا جی میں ان کا گھر دیکھا ہوا. وہ یہ جمع دار مجھے پہلے فنکشن کے لیے ڈھونڈ کے لائے. اللہ غریقہ تھرو میں ایچ ایم ظفر تو آپ کو جان رہے ہیں. تو میں جب جا رہا تھا تو کہتا یار تیرا نام لکھا تھا جیسے بولتے تھے. میں کہا جی میں وہاں آج میں اسٹیج سیکرٹری بھی ہوں، تقریر بھی ہے میری. کہتے اس حالت میں جاؤ گے یار؟ انہوں نے مجھے اپنی پینٹ اور اپنا شرٹ دیا، وہ بھی کہیں پڑا ہے وہ ظفر صاحب. اچھا ڈبیوں والی شرٹ تھی اور ان کی اپنی پینٹ تھی، وہ آئی بھی پوری. تو وہ ایسے کر کے کوئی تصویر کہیں پڑی ہے میری. پھر میں اس کا ذکر ایک نوائے انور میں کیا بھی کہ میں نے پہلی جو تقریر میں جو بڑی یعنی پبلکلی تقریر وہ مستار کپڑوں سے کی تھی. اور اب وہی بندہ جس کے پاس مستار کپڑے تھے اب میرے پاس اتنے ہیں کہ میں روزانہ بدل سکتا ہوں. وہی میں بات آپ سے ڈاکٹر صاحب کرنے لگا تھا کہ اب تو ماشاءاللہ خوشحالی ہے، اللہ کا شکر ہے. سر جی اب تو میں خریدتے ہی نہیں، ہر سال 2-3 بچے پاس ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اتنے سعادت مند ہوتے ہیں. اوور آل جو ہے نا، اوور آل سمجھ لیں کہ بھی اب آپ نا ریلیکس ہیں. بالکل ریلیکس، پہلے بھی ریلیکس ہوتا تھا لیکن وہ اس میں خلش سی رہتی تھی کہ لیکن اب جب یہ ساری سچویشن ہے، کوئی ایشو نہیں ہے کوئی، تو اب نہیں دل کرتا کسی وقت کہ یار میں کوئی آج نا کم از کم ایک دن ہی مہینے میں آج دل کی مان لوں کہ یار دل کیا کہتا ہے، جو دل کہے گا وہ کرنا ہے. وہ دل کچھ کہتا ہی نہیں، مصیبت سے ہی ہے. نہیں اب اتنا وہ ہو گیا ہوا ہے، ہاں وہ عادی ہو گیا کام کرنے کا، وہ نہیں کچھ کہتا. اب وہ یوں ہے نا کہ اگر میں کام نہ کروں وہ مجھے بوجھ سا لگتا ہے. پھر 6 گھنٹے میں کمپوزر کے ساتھ بیٹھتا ہوں، دو کمپوزر ہیں میرے. 6 گھنٹے؟ جی سر. 2 گھنٹے تو پکے ہوئے نا، آدھ گھنٹہ پہلے میں وہ سوچتا ہوں پھر کہ آج میں نے یہ لکھوانا ہے، کہ آج اسرار صاحب نے کہا تھا یار فلاں مضمون، تو وہ پھر میں بیٹھ جاتا ہوں، بولتا ہے تو ٹائپ کرتے رہتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگتا 2 گھنٹے کا. نہیں مطلب نارمل اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو رات کو کتنے گھنٹے کی نیند ہے آپ کی؟ 4 آ جائے نا صحیح قسم کی، وہ پیشاب کا نہ پرابلم شوگر کا، تو ورنہ بڑے ٹھیک ٹھاک ہے. اور وہ بادشاہ وہ کہ تھے نا یہ آستانہ باہر جو ہے نا 47 چک آستانہ، وہ فضل صاحب آستانہ فضل 49 ٹیل سے آگے، ہاں آستانہ فضل، وہ بتا رہے تھے میں تو 2 گھنٹے بھی سو لوں تو آرام آ جاتا ہے. اچھا یہ ہے نا آپ نا اپنے باڈی پہ کنٹرول کریں، خیال رکھیے. اچھا نیپولین کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ نیپولین کے ہاتھ میں دل کی لائن نہیں تھی.
اچھا کیا کہا میں نے؟ نپولین کے ہاتھ میں دل کی لائن تھی، ان کا دل 1 منٹ میں 72 کی بجائے 40 بار دھڑکتا تھا. اچھا اور جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ آئے، وہ کہیں اسرار بڑھائی صاحب بہت شکریہ، میں 10 منٹ میں سو کے آ رہا ہوں. اچھا واہ وہ ان کا کنٹرول نپولین کا اتنا تھا کہ وہ 10 منٹ بھی نہ سو لیتے تھے. اچھا واہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی لوگ ہیں وہ حیران ہوتے ہیں 10 بجے یار اتنی جلدی جگا چھوڑے، اندازہ فرمائے. ہاں ہاں وہ ہمارے دوست ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا کسی کو وہ کہتا ہے یار میں نے ایک میٹنگ رکھ لی یونیورسٹی میں تو 11 بجے، کہتا ہے ایک پروفیسر صاحب کا مجھے فون ہے، کہتا ہے 11 بجے میں سو کے اٹھتا ہوں. یعنی یہ سرکاری ملازم کا عادت ہے. 11 بجے تباہی تو یہ مچی ہے. اچھا وہی تو میں کہہ رہا ہوں گے. اچھا یہ مطلب یہ کس طرح سے مطلب اگر میں کہوں کہ مجھے آپ ڈاکٹر صاحب دیں کوئی ٹپ دیں کہ کس طرح سے میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں اپنے دل کو یا اپنی بس سب سے بڑی بات ہے آپ نے نماز پڑھیں. نماز وہ جو ہے نا نماز میں جتنے وقت آپ گزاریں گے نا وہ آپ کی باڈی سروائیو ہوتی رہے گی. یعنی وہ ابھی پرابلم یہ ہے کہ آپ چلیں صبح ریسرچ کر لیں آپ، رمضان المبارک کے باوجود مساجد میں 3 ساڑھے 3 4 لائنیں صفیں ہوتی ہیں. اور اس سے پہلے تو مجھے کبھی نہیں بھولتا، اتنی خواہش ہے مجھے زندگی کی. میرے گھر سے ایک بڑی سڑک اور ایک چھوٹی سڑک فاصلے پہ، میں چھت کے اوپر کھڑا تھا تو مسجد سے اعلان ہوئی کہ او بھائیو میں مسجد میں اکیلا ہوں. اچھا کہ ایک آ جاؤ تو جماعت تو کروا دوں. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، میں بھی نہیں گیا. یہ رمضان سے پہلے کی نہیں یہ بہت پرانی بات ہے. اور میں بھی نہیں گیا ہوں. میرا یہ تھا کہ فاصلہ دور ہے اور میں تھا چھت کے اوپر ہوتے تھے واش روم، تو میں نے کہا میں نیچے جاؤں گا وضو کروں گا پھر پہنچوں گا تو گزر جائے گی جماعت. لیکن چلا ہی جاتا یار، سیٹسفیکشن تو ہوتی نا. اچھا نہیں میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مایوس نہ ہونا، مسلسل اسٹرگل، جدوجہد، کوشش، لوگوں کی باتیں برداشت کر جانا، یہ ساری چیزیں اس کو 1 لائنر اگر آپ دیں تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ سے تعلق ہے اور آپ کا جو ہے نا اپنی ذات پہ کنٹرول ہے اور تزکیہ نفس ہے اور پھر آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے جنرل ضیاء الحق اسٹیڈیم میں آنا تھے تو میں نے 4-5 تقریریں بھی لکھی. مار جیون صاحب کمشنر تھے تو جس دن ضیاء الحق نے آنا تھا ساری چیزیں پاس ہو گئی، پروٹوکول والوں سے ہو گئے. وہ کہنے لگے یار تمہیں فلاں سیاستدان ٹکر گیا. وہ کہہ رہے ہارون صاحب نے ہمارا ذکر نہیں کرتے صحیح، ہمارا بندہ آئے گا، ایک نہیں ہم 2 بندے دیں گے اسٹیٹ سیکرٹری کے لیے. اچھا اب اس وقت آپ کے ساتھ اگر یہ ہو تو کیا فیل کریں گے آپ؟ ڈسہارٹ ہوں گا بہت زیادہ نا، بہت زیادہ. اور سم ٹائم بندہ ریئیکشنری بھی ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی وہ کرتا ہے. لیکن میں نے کچھ نہیں کیا ساری رات اللہ پہ. دیکھو 5 تقریر میری اپنی لکھی ہوئی ہیں، نام بتا سکتا ہوں سب کے. ضیاء اللہ کا ہے تو وہ اسٹیٹ سیکرٹری جیسے رہے تو پھر مجھے عبدالحکیم شاہ صاحب ڈی سی کا فون آیا، کہتا یار تجربہ ان کا ٹھیک ہو گیا مہربانی. کہتا اب جناجو آ رہے ہیں، اب آپ نے کمپیئرنگ کرنی ہے، انہیں بتانا ہے کہ کمپیئر کیا ہوتا ہے. سر بڑے بڑے رسکی فنکشن ہوتے ہیں یہ. مثلا جنازہ بیٹھے، اب اعلان ہوا تھا کہ کھلی کچہری ہوگی، تلاوت نعت ہو رہی، اس پہ انور چیمہ بیٹھے، چودھری حمید صاحب بیٹھے، نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ آئے ہوئے ہیں اور وہ جیسے بیٹھتے تھے آپ کو پتہ خان صاحب ایسے بیٹھتے تھے. کمشنر میں کہ میں کیا کہوں، کھلی کچہری کے خطاب کہتا خود ہی پوچھنے. اب آپ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ سلپری جگہ پہ کوئی بیوروکریٹ کھڑا نہیں ہوتا. جا کے السلام علیکم میں کیا اعلان کروں. ان کے کہیں پہلے وزیر اعظم صاحب خطاب کریں گے، پھر کھلی کچہری ہوگی، پھر کھلی کچہری کا جواب دیں گے. نوید احسن صاحب تھے. اچھا ان کا دوسرا دن تھا سرگودا. اچھا کی میں نے کمپیئرنگ پھر ماشاء اللہ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ بھائی ایک بات تو خاص بات، یعنی نواز شریف صاحب کی بطور عام وزیر کے سے لے کر وزیر اعظم ہونے تک میں نے 21 بار کمپیئرنگ کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی ان کسی کے آگے نہ ہاتھ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں. میں جب گیا کنونشن سینٹر اسلام آباد تو وہاں
وہ ہنسے دونوں، میجر فتح شیخ جوئیہ بھی اور وہ جو تھے جو آئی جی رہے اس کے ناصر درانی صاحب، وہ ان دنوں میں نے ان کی داڑھی سے نہیں دیکھا تھا میجر صاحب کو. کہتا ہارون صاحب اسی رات دونوں حیران تھا کہ ہارون اتنے بھی آ گئے ساڑھے کو. وہ کارڈ بنا رہے میرے سیکورٹی کے، تو انہوں نے دونوں کہا کہ تو درخواست دے، وہ تن بائی نیم جانتے ہیں مشرف صاحب. اچھا پھر کیا ہوئے گا؟ وہ میں کہا یار ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیتا ہے، کرایہ کا مکان خیر ہے، میں نہیں لیا. وہ ورنہ لوگوں نے خوب ابلائز کیا ہے، اب میں فخر سے کہتا ہوں نہیں لیا کسی جگہ. اچھا کبھی کوئی ایسا ہوا کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی اچھا لگا ہو کہ یار یہ بندی کا اچھا لگنا اور چیز ہے، اور آپ بھی تو اسے اچھے لگے نا. نہیں وہ تو اب اس سے مطلب ہم کس کس سے پوچھیں کہ بھی آپ کو پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب اچھے لگے ہیں کہ نہیں، تو آپ سے تو میں بات کر رہا ہوں نا. کبھی کوئی سر اچھا میں نے کہا نا کہ اچھا لگنا تو نیچرلی ہے، لیکن آگے یہ تو نہیں نا کہ کئی باتیں ہوتی ہیں ایسی. مثلا میری شاگرد کہنے لگی سر وہ جو ہے نا نقاب والی بچی بہت خوبصورت ہے. میں کہا ہوگی، میں بار بار کہ سر تم بڑے بدذوق ہو. میں کیا ہو گیا؟ کہ باجی ہے تو باجی بہت. میں کہا اچھا بھائی کہ سر ایسے کریں، اب ہمارے پڑوس میں نا وہ بیٹھتی ہیں آ کے تلاوت کرتی ہیں، تو نقاب اتارا ہوتا ہے تو آپ آ جائیں گے. میں گیا تو اس نے بس پھر کر لیا نیچے. میں ایک دن اتفاق ہوا کہ وہ انہوں نے آخری دن تھا چھٹی میں، تو جمعہ کا دن تھا، تو یہ تھے گرمی تھی، تو بچی بیٹھی رہی اور ماشاء اللہ صفائی یہ وہ دعائیں میرے لیے. میں دل میں سوچا، میں کہ یار اب تو جا ہی رہی ہے، ایسے کہہ ہی دوں بھائی جو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو میں کہا بھائی دیکھ لوں اسے کیسا ہے. اچھا وہ جناب اور قریب آ گئی، پمپ ہاتھ رکھ لیا اس نے. تو کہتی سر آپ نے مجھے یہ نہیں پوچھا کبھی کہ میں آپ کی اتنی عزت کیوں کرتی ہوں. میں نے کہا چلیں آج بتا دیں، آج لوگ اکیلے بیٹھے ہیں. کہتے اس لیے کہتی ہوں کہ آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ نقاب اتارے. میں کہا بہت اچھا ہو گیا. اب آپ بتائیں نا، ہم تو گر گئے تھے پھر.